کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے رشتوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، آج ہماری چھاؤں دھوپ میں بدلنا شروع ہو گئی ہے، آج ہماری خوشیاں غموں میں بدلنا شروع ہو گئی ہیں، آج ہمارے وہ بزرگ جو ہمارے گھروں میں ایک چھتنار درخت کی حیثیت رکھتے تھے، جو خاندان کی بیک بون سمجھے جاتے تھے، جن کی دعا سے صبح جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولتی تھی، جن کی گھنی مسکراہٹ میں شام ہوتی تھی، کہاں گئیں وہ شفیق ہستیاں؟ ہم ان سے اپنا دامن آج کیوں چھڑا رہے ہیں؟ جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے. یہ اولڈ ہوم ہے جو ہمیں سہارا دیتے ہیں. اگر یہ اولڈ ہوم نہ ہوتی جانے کہاں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز اور اسلام آباد یعنی وفاقی دارالحکومت کی آواز نیوز 51 سے آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں جو آپ کی اور میری دکھتی رگ ہے، یعنی رشتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نبوی ہم کہیں گے، فرمان عالی شان کہیں گے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں سے پیار نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے. ہیون اولڈ ایج ہوم میرے عقب میں ہے، ہم یہاں جا رہے ہیں. یہاں جو بزرگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے، لیکن یہاں آنے سے پہلے بھی اور جو کچھ چیزیں ہم آگے آپ کو پروگرام میں دکھانے جا رہے ہیں ان کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے رشتوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، آج ہماری چھاؤں دھوپ میں بدلنا شروع ہو گئی ہے، آج ہماری خوشیاں غموں میں بدلنا شروع ہو گئی ہیں، آج ہمارے وہ بزرگ جو ہمارے گھروں میں ایک چھتنار درخت کی حیثیت رکھتے تھے، جو خاندان کی بیک بون سمجھے جاتے تھے، جن کی دعا سے صبح جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولتی تھی، جن کی گھنی مسکراہٹ میں شام ہوتی تھی، کہاں گئیں وہ شفیق ہستیاں؟ ہم ان سے اپنا دامن آج کیوں چھڑا رہے ہیں، کیوں غیریت برت رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی ایسا حساس موضوع ہے جس نے میرے جیسے سوچنے والے آدمی کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے. کچھ زندہ جیتی جاگتی مثالیں، کہانیاں اور ایک ایسا لفظ جسے کہتے ہیں عبرت، وہ مثال جسے ہم سبق حاصل کریں، میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آج کے اس پروگرام کو اس توجہ اور اس دعا کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کر سکیں. جی ناظرین، اس وقت ہم ہیون اولڈ ایج ہوم بنی گالہ اسلام آباد میں، جیسا کہ ہم نے آغاز میں آپ کو چند باتیں کی تھیں، میرے دائیں اور بائیں جو بزرگ موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ باتیں میں نے نہیں کرنی، انہوں نے کرنی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے. کیا اسم شریف ہے آپ کا؟ محمد ابرار عباسی. اچھا، ابرار عباسی صاحب، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بیسیکل ہم تحصیل مری، ضلع راول پنڈی، تحصیل مری کے دیول پیر دیول شریف کے رہنے والے ہیں. پیل دیور صاحب نے اتھے نے رہنے، انہوں نے مرید ہو؟ مریض نے اصا پکے رہسی ہیں اتنے نے. مریض سید بابا لال شاہ بخاری نے. اچھا اچھا. سراسی والے نے. تو تساں مری نہیں ہوئی تے پھر اتنے اولڈ ایج ہوم ہی چاہ رہی ہو، یہ کیا گل ہی خیر ہی؟ بس سارے آپ پہ، لیکن کوئی خیال نہیں کرنا. مجبوری نہیں طے جانا پہ. کس طرح مطلب، اگر کوئی دسنا پسند کرو؟ جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے. یہ اولڈ ہوم ہے جو ہمیں سہارا دیتے ہیں. اور انہیں کے بعد یہ زخم بڑے تکلیف دہ ہیں اور ان کو چھیلنا ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری یہاں مشرق کی ایک روایت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ بزرگ اور مری کو مری جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور مری کی روایات اور اس کی ثقافت، لیکن ہمارے ماموزاد بھائی جو ہیں نیول چیف بنے تھے ظفر محمود عباسی، لیکن کوئی غربت میں کسی کو نہیں پوچھتا ہے.
अगर ये ओल्ड होम न होती जाने कहाँ होते। बच्चे आपके? बच्चा मेरा है कि वो भी शादीशुदा है, गरीब है जरा, थोड़ी बहुत मजदूरी करता है, अपने घर को चलाता है। लेकिन गरीब तो सब ही हैं, सभी मजदूरी करते हैं, लेकिन माँ बाप की मौजूदगी तो घर में रहमत होती है। वो बात आपकी सही है, रहमत तो होती है, लेकिन उसकी बेसिकल तनख्वाह ही इतनी है जितनी वो मुश्किल से अपने पेट अपने बच्चों का पाल सकता है। किराए हैं, ऊपर से बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो अफोर्ड करता है तो उसको एक टेढ़ी पैसा नहीं बचता है। और अपने इतने आप हैं, हमारे सरदार महताब जैसे हमारे मामे हैं, फजाज अब्बासी जैसे हमारे मामे हैं, और हम ओल्ड होम में पड़े होते हैं। उनको ये भी खबर नहीं होती है हमारे 5 भाई भी हैं सुतेले। तो आपके कोई भांजे भतीजे कोई फैमिली मेंबर किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? किसी ने नहीं किया है, हत्ता के सक्के चाचे ने भी नहीं किया, ताया ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये इटसेल्फ एक तकलीफ दे मामला है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम जरवेज़ है, मैं सांबा से बिलोंग करता हूँ और 54 साल से सांबा में रिहाइश पजीर हूँ। 54 साल से? जी क्या मसरूफियात थी आपकी? मैंने 30 साल सर्विस की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और किस डिपार्टमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एनवायरनमेंट केरला बिल्डिंग ऑफ 5 चाइना चौक सांबा में, और रिसेंट ग्रेड की ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी है। 20वें ग्रेड से आप रिटायर्ड हुए हैं? जी सही। तो फिर ओल्ड एज होम तक कैसे पहुँचे? यहाँ पे मेरा कुछ अपना प्रोग्राम प्लानिंग नहीं है, घर वाले यहाँ छोड़कर चले गए, मैं खुश हूँ यहाँ पे। मेरा घर वालों से मुराद क्या? घर वाले मतलब ये कि जो वहाँ पे अंजुन खाना फैमिली है वो छोड़ गए। बेटे बेटियाँ? नहीं घर वाइफ? बहन भाई से वो छोड़ गया इधर, मैंने कहा इधर मैं ले लूँगा। बेटे बेटियाँ वाइफ आपकी? मेरी बीवी लेडी डॉक्टर है, वो इंग्लैंड लंदन में है। कहाँ पे हैं? इंग्लैंड लंदन में। तो आपको नहीं बुलाया उन्होंने? नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बाहर नहीं जाने देते। नहीं, अब तो आप रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड की ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप इस्लामाबाद में जहाँ पे रहते हैं, बाहर के मुल्क नहीं जा सकते, इसलिए कि रिटायरमेंट होने के बाद भी एम्प्लॉइज रहेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इस वजह से आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ही रहेंगे। सही। और तो पाकिस्तान कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं? ये इतना ओल्ड एज होम में? में ये 5 साल से जा रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, ये ओल्ड एज होम है। सही। ख्याल रखते हैं आपका यहाँ? जी ख्याल कैसा रखते हैं आपको? यहाँ पे अच्छा ख्याल होता है, हर एक कोई अपने तौर पे अच्छा खिदमत देता है, मैं कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। बात थोड़ी सी है ये कि एक रोटी सुबह एक दोपहर शाम को मिलती है, बस ये प्रॉब्लम हमारी। ये बाजी से रिक्वेस्ट की है वो दे देंगी तो ठीक है, नहीं देंगी तो फिर भी ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। वो ओल्ड एज एम्प्लॉइज की। तो मुझे ये बताएं, आपको बच्चे याद नहीं आते? मेरे बच्चे आते हैं घर और आकर मिलकर जाती हैं, मेरी वाइफ भी आती हैं मिलकर जाती हैं, और सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे को देखती हैं और बातें करते हैं, और बातें करने के बाद महीना 2 महीना रखकर चले जाते हैं इंग्लैंड लंदन वापस। और वो मेरी बीवी वाइफ जो है वो लेडी डॉक्टर है इंग्लैंड लंदन। सही सही। और उसकी अपनी क्लिनिक है इंग्लैंड लंदन में, वो 25 साल से क्लिनिक चला रही है अपनी इंग्लैंड लंदन प्राइवेट, वहाँ की लेडी डॉक्टर है। सही सही, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंसानी नफ्सियात बहुत पुरपेच है, बहुत मुश्किल है, बहुत पेचीदा है, लेकिन बुज़ुर्ग जिनके बारे में कुरान पाक में भी कहा गया है कि जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो, इसी तरह दीगर हम अपनी समाजियात को अगर देखते हैं तो यही रवैया हमें अपने बुज़ुर्गों के एहतराम के हवाले से मिलता है। यकीनन हेवन ओल्ड एज होम खलील साहब और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हमारे माशरे का एक बहुत सॉफ्ट इमेज है और पॉजिटिव फेस है। आप भी कोशिश करें अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर सकें, और फिर उसके साथ वो लोग जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो चाहते हैं कि उनकी शक्ल में बुज़ुर्गों का साया उन्हें मुयस्सर रहे, वो ऐसे कॉर्नर्स को सपोर्ट लाजमी करें। नाज़रीन, इंसान अपनी जवानी के जो सुनहरे दिन होते हैं
وہ جو تگ و دو میں لگاتا ہے، اپنی اولاد کو پالتا پوستا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، بہترین اسکولوں میں انہیں پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، اچھی جگہ انہیں سیٹل کرتا ہے، وہ اس لیے کہ بڑھاپے کے جو خاموش اداس طویل دن ہوتے ہیں ان میں وہ لمحے، وہ بچے، وہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اس کی زندگی کے آخری حصوں کو گلزار بنا سکیں۔ لیکن یہاں آج روایت بدل رہی ہے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے سر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم جناب، کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام ڈیوس ہے، میں پنڈی کا رہائشی ہوں۔ صحیح۔ تو ڈیوس بھائی آپ یہاں کب سے ہیں؟ میرے کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ تو کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، میرے کیسے نہ یہاں تک بچے ہیں نہ بہن بھائی ہیں، میں بالکل اکیلا ہوں، اس کر کے یہاں آ گیا ہوں۔ صحیح۔ تو باقی آپ کی جو لائف ہے وہ کہاں گزری، کیسے گزری؟ باقی لائف اچھی گزری، باہر بھی گئے، بس ایک بھوچال آیا جس میں ماما میری زندگی سے گئی، اس کے بعد میری زندگی خراب ہو گئی۔ صحیح صحیح۔ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کیا بتائیں یار اب آپ کو، اگر آپ کے لیے آسانی ہو۔ آسانی یہی ہے کہ بس ٹھیک زندگی تھی، خوشحال زندگی تھی، بچپن سے لے کے ابھی 2 سال 3 سال پیچھے تک بہت اچھے زندگی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ بزنس میں بھی فلاپ ہو گئے، جدھر ہاتھ ڈالتے تھے وہی مٹی بن جاتا تھا۔ بس پھر گھومتے گھامتے ہم یہاں آ گئے، یہاں بڑے سکون میں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو والدہ کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ وہ نارمل طریقے سے جس طرح ہوتی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہاں کیسا آپ نے اس جگہ کو پایا، ہیون اولڈ ایج ہوم؟ بہت اچھا جی، یہ بہن میرا تو کوئی تھا ہی نہیں نا، پھر ایک بہن بن گئی، ایک میرے بھائی بھی بن گئے، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ بڑا خیال رکھتے ہیں میرا، بہت پیار کرتے ہیں۔ تو آپ کے کوئی بھتیجے بھتیجیاں، کوئی فیملی ریلیٹیو؟ میرا بہت چھوٹا سا فیملی تھا، ایک تایا تھا، ایک میرا پاپا تھا، ایک جناب پھوپھی تھی، بس یہ چھوٹا سا فیملی تھا، یہ اب دنیا ہی میں نہیں ہے۔ مجھے نہ کسی بہن بھائی سے گلا ہے، نہ کسی سے بھی گلا نہیں، مجھے اپنے آپ سے بھی گلا نہیں ہے۔ میں نے بہت اچھی زندگی گزار کے آیا ہوں، اور ابھی بھی خدا کا شکر ہے کہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنی زندگی سے میں بڑا مطمئن ہوں اور میں نے بڑی ہیپی اور ویلدی لائف گزاری، ہیلدی، تو کوئی میموری اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میموری کیا کہہ سکتے ہیں جی، بس یہ جو مدر کی میموری ہوتی ہیں وہی اپنے ساتھ جڑی رہتی ہیں ہر ٹائم۔ وہی مجھے ایک شعر سناتی تھی، نیور فرام مائی ہارٹ یور میمبرنگ بلاٹ بٹ آسک یور دس فرگیٹ می ناٹ، وہی چل رہا ہے ابھی تک۔ میں روتا ہوں تو وہ چپ کرا دیتے ہیں، ابراہر صاحب روتے ہیں تو میں چپ کرا دیتا ہوں۔ پھر ان تک اگر ہماری بات جاتی ہے کرن صاحبہ اور خلیل صاحب کے پاس، یہ بیچارے دونوں آ کے ہمارے سے بڑی تسلی سے بات کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں اپنے روم میں لے جا کے ہمیں، بڑے یعنی کہ یہ بہن بھائیوں سے میں بڑے، خدا نے مجھ سے اگر بہن بھائی چھینے ہیں تو مجھے دے دیے دوبارہ۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ بہت پیار ہے ان سے، یہ بیٹی چھوٹی یہ بھی میرے سے بہت پیار کرتی ہے۔ صحیح صحیح۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آج یہاں مختلف بزرگوں سے بات چیت کی اور آپ کے سامنے زندگی کے یہ پہلو بھی لائے اور پھر یہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس سے بھی بات کی، تو اس سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اکیلا آیا تھا، اکیلا ہی جائے گا، لیکن درمیان میں ایک پل ہے، وہ پل ہے رشتوں کا۔ وہ رشتے ہی اس سارے ایٹماسفیئر کو، زندگی کو خوبصورت بھی بناتے ہیں، برا بھی بناتے ہیں۔ مانا کہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، رنگ رویے بدل رہے ہیں، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں چیزیں، لیکن ایسے میں بھی ماں باپ، بہن بھائی، بڑے بزرگ، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہماری نانی جو ہیں وہ ہمارے ان کے گھر میں، ہمارے ننیالی گھر میں شیشم کے پیڑ کے نیچے گرمیوں کی کڑی جو دوپہر ہوتی تھی اس میں ہمیں بٹھا کے اس ٹھنڈی چاؤں میں جب چاٹی پلاتی تھی اور کہانیاں سناتی تھیں تو ان کی گود میں ہم ہلکورے لیتے ہوئے ان کہانیوں کے ساتھ سو جایا کرتے تھے۔ ہمیں آج بھی اپنی نانی یاد آتی ہیں، اپنے بزرگ یاد آتے ہیں، اپنے دادا یاد آتے ہیں۔ ان بزرگوں کے ساتھ آج ہم بھی زندگی اسی طرح دل کرتا ہے کہ کاش آج وہ حیات ہوتے تو ہم ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ رہتے۔ تو آج پیرنٹس کو بھی چاہیے
کہ وہ اپنے بچوں کو بزرگوں کا احترام سکھائیں, رشتوں کی پہچان کروائیں, کیونکہ آج آپ سیکٹری ہیں, آپ ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں, پوری دنیا میں ٹریول کرنے والے آپ ایک اہم ترین آدمی ہیں, لیکن کل کو ایک ایسے کمرے سے آپ کا پالا پڑ سکتا ہے جس میں صرف آپ ہوں, تو آپ کو اس تنہائی سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, وہ ہے تربیت, آپ کی اپنی بھی, آپ کے بچوں کی. جی ناظرین, اس وقت ہم مس کرن کے ساتھ موجود ہیں جو ہیون اولڈ ایج ہوم کی مطلب آل ان آل ہیں اور ان بزرگوں کا خیال بھی رکھتی ہیں. یہ اولڈ ایج ہوم بنانے کا خیال کیسے آیا, اس پہ بھی ان سے بات کریں گے. پہلے تو اس بڑے کاز کے لیے, نوبل کاز کے لیے آپ کو شاباش بھی ہے, مبارکباد بھی ہے. کیسے مینیج کر پا رہے ہیں اس سارے سیٹ اپ کو آپ لوگ؟ سر یہ ہے کہ رب کی ذات ہی ہے سارا کچھ کرنے والی، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ سارا دار و مدار ہمارا چلتا جا رہا ہے. کتنے عرصے سے ہے یہ تقریباً 7 ایئر سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا جو تھا پیرنٹس کے ڈیتھ ہونے کے بعد وہ یہ ان کو لگتا تھا کہ وہ مطلب ان میں ان کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو اس لیے یہ انہوں نے سر انجام دیا اولڈ ایج ہوم کا سیٹ اپ. تو وہ بزرگوں کی خدمت وہ دل سے کرتے ہیں، نہ کہ ایک بزنس کے اسٹائل سے وہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ بزرگوں کے ساتھ اس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کہ ان کے خود کے ماں باپ ہیں. سیلف سپورٹ ہے یعنی یہ؟ جی نہیں، مطلب اپنی مدد آپ کے تحت آپ اس کو لے کے چل ہم رہے ہیں؟ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ چلا رہے ہیں. صحیح صحیح. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کرن کہ سوسائٹی میں ہمارے بہت تیزی کے ساتھ اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، تو ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. اب اس رویے کو، یہ جو چینج آ رہی ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ سر میں ایک بس ینگ جنریشن کو نا میسیج ہی دینا چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ پیار کریں، ان کو اپنا ٹائم دیں، اور ان سے اتنا دل سے پیار کریں کہ کوئی بھی اولڈ ایج ہوم میں کبھی نہ آئے، کیونکہ ہمارے وقت نہ دینے کی وجہ سے اکثر اوقات ہمارے پیرنٹس آج اولڈ ایج ہوم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو میں یہی لوگوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ پیار کریں اور ان کو ٹائم دیں. کبھی ایک وقت میں آپ کے پاس یہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تقریباً 10 یا 12 ہو جاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ گھروں میں جو بچے ہیں ان کو سپورٹ کریں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو 10 سے 12 لوگ ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا، رہائش، یہ جگہ مطلب رینٹ آؤٹ ہے؟ جی سر، یہ رینٹڈ ہے، تو پھر اس کا رینٹ بھی ہو گیا، بجلی کے بل، یہ ساری جو چیزیں یہ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ سر ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پراپرٹی جو ہے خود کی سیل آؤٹ کر کے، تو ہم لوگوں نے یہ سارا سسٹم سٹارٹ کیا، کیونکہ خلیل صاحب کے پیرنٹس تھے تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں میں اپنے فادر کی صحیح طرح سے خدمت نہیں کر سکا، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. تو وہ یہی اسی لیے انہوں نے سارا سیٹ اپ سٹارٹ کیا، اور وہ اسی لیے ان کو ٹائم دیتی اور دل سے ان کی خدمات کو انجام دیتی. صحیح. اپنی پراپرٹی سیل کر کے اور پھر صرف درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کم نہ تھے کرو بیاں، اس بات کی عملی تفسیر یہ ہیون اولڈ ایج ہوم بنی گالا میں اس وقت موجود ہے. اور یہاں پہ اس وقت تقریباً 8 کے قریب لوگ موجود ہیں. ان سے ہم آگے چل کر جو ہے وہ مزید بھی بات کریں گے. کچھ لوگوں سے ہم نے پہلے کی، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ میڈم نے کہا، کہ ہم اپنے بزرگوں سے لا تعلقی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی کیا زوال کی طرف جا رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس جانب لے کر آ رہی ہے؟ تو ناظرین، ہم اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں، کرن سے ایک جاتے جاتے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہے تو آپ وہ سپورٹ لیتے ہیں یا نہیں؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بزرگوں کے لیے جیسے کہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں تو اگر باہر کہیں سپورٹ کرتے ہیں تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ادارے میں اگر ہیون اولڈ ایج ہوم میں اگر وہ کرتے ہیں بزرگوں کے لیے کچھ بھی، تو یہ ہمارے لیے قابل عزت ہوگا کہ ہم لوگ جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ لوگوں کی بدولت ان کے کچھ وسائل اچھے ہو جائیں گے. جیسے ہم لوگ رینٹ کا اور دوسری تھوڑے سے مشکلات سے گزر رہے
رہی ہیں اس ٹائم، تو وہ آپ لوگوں کے وسیلہ سے حل ہو سکتی ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ سے ریکویسٹلی طور پہ کہ اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کیجیے تاکہ بزرگوں کا بھلا ہو. صحیح. ناظرین، یونانی میں ایک کہاوت ہے کہ ایک شخص جب عین جوانی کے عالم میں تھا اور اس کے والد موت کے قریب تھے تو وہ ان کو بجائے خیال رکھنے کے ایک سمندر کے قریب لے گیا اور سمندر پہ جا کر اس نے انہیں دھکا دے دیا. وقت گزرا، اس کا بیٹا جوان ہوا، وہ جب مرنے کے قریب آیا تو اس کے بیٹے نے بھی اسے اسی مقام پہ جب لا کھڑا کیا تو اس کی آنکھوں میں وہ وقت آ گیا جب وہ اپنے باپ کو وہاں لے کر آیا تھا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا مرنے کے لیے، تم اس سے آگے چھوڑ دو. تو اس کے بیٹے کو یکدم خیال آیا کہ نہیں، یہ تو پھر روایت چل پڑے گی. وہ اپنے باپ کو واپس گھر لے گیا. اس نے کہا کل میں نے بھی بوڑھا ہونا ہے، میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ جائے گا. اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. خوف خدا سب سے بڑی چیز ہے. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ خوف خدا کو ملحوظ خاطر رکھیے. اس کے لیے کسی مذہب کی، کسی فرقے کی، کسی رنگ کی، کسی نسل کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا سب کا ایک سا ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ نشست، یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.